ان کا علمی لیول یہ ہے کہ میں ایک مفتی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگے. ایک تو ایسا جاہل ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن جہاں پہ تکوینی امور آئیں گے، تقدیر سے متعلق چیزیں آئیں گی، وہاں پہ نبی علیہ السلام نے کبھی یہ چیز تعلیم نہیں کی. اس کے لیے آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا اور اس میں اس نے الفاظ بولے، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ تھا، کوئی خامی نہیں تھی اس جملے میں، کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. لیکن نبی الاسلام نے اس جملے کو سن کے اپنے جلال کا اظہار فرمایا، بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ اس صحابی کے دماغ میں کوئی کیڑا نہیں تھا کہ وہ آگے سے کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے، میں نے آپ کا عطائی مانا ہے، اللہ کا ذاتی مانا ہوا ہے، آپ کا محدود مانا ہوا ہے، اللہ کا غیر محدود مانا ہوا ہے. اس دماغ میں اس طرح کا فطور نہیں تھا. جملہ بالکل کریکٹ تھا، لیکن نبی الاسلام امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں پتا تھا کہ اس چیز کو کوئی مس یوز کر سکتا ہے. کانٹیکسٹ بالکل دوسرا. جب ایک دفعہ بات کر لیں، بلکہ یہ تو عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات کو ریپیٹ کریں اسے دوبارہ ریپیٹ کریں. جب اس نے کہہ دیا نا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہوا، تو جملہ تو کانٹیکسٹ میں کلیئر ہے کہ ان دونوں سے مراد اللہ رسول کو پہلے علیحدہ کر چکا تھا، لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ علیحدہ کر. اور یہاں کہتے ہیں جی ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، جڑا ہک کی ڈھوں آ کے وہ کافر و مشرک ہے. اور بھائی جڑا ڈھوں کی ہک آ کے وہ کافر و مشرک ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے، تعلیمات میں ایک کیا، ہم تو اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن ان معاملات میں ہک ہے، ہک ہے نہیں ہے. ابو داؤد میں یہ مسلم کی حدیث آگے بھی چلتی ہے، اس میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام نے کہا قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے. یعنی اتنا غصہ نبی الاسلام کا، وانک لعلی خلق عظیم، پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کہا اٹھ، اس ٹائم تو اپنی شکل دور کرنا مجھ سے کہ تو نے جملہ کیوں بولا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، ایک صحابی نے نبی الاسلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا اجعلتنی للہ عدلا، یہ دونوں الفاظ ہیں، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ وہ آگے سے کوئی بریلوی ہوتا یا شیعہ ہوتا تو وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے، میں تو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں، آپ کا وہ محدود اور غیر محدود، مستقل بذات غیر مستقل بذات، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. تو نبی الاسلام تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے. اور یہاں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائے، حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. میرا کام تو دین پہنچانا ہے، عطا اللہ کرتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں. انہوں نے پکڑ کے رزق کی تقسیم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. جن لوگوں کا علمی لیول یہ ہو وہ آپ کو دین سکھائیں گے. ان کا علمی لیول یہ ہے کہ میں ایک مفتی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگے. ایک تو ایسا جاہل ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہے. سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون. 35 مائدہ کی 35 الوسیلہ، وسیلہ تلاش کریں. یا علی مدد، یا حسین مدد، یا رسول مدد، یا غوث الاعظم اغثنی شیئا للہ، اے غوث اعظم ہماری دستگیری فرما اللہ کے لیے. یہ سب وسیلہ ہے، وسیلہ. جب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وسیلہ تلاش کرو تو ہم نے وسیلہ تلاش کر لیا. علی ہمارے لیے وسیلہ ہے، غوث اعظم ہمارے لیے وسیلہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی وسیلہ ہے ہمارے لیے، رسول اللہ کی ذات امام علی حضرت سیدنا حسین یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جب پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو اسٹریم سے نکال دیتے ہیں مخالف کو. ان کا لیول یہ ہے. وہی مفتی کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آپ صبر اور نماز سے مدد چاہو. جی بالکل لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے. آگے بھی پڑھنا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں نماز اور صبر
یہ غیر اللہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ان کی مدد چاہو. قرآن میں یہ لکھا ہے ان کی مدد چاہو, اس سے مدد چاہو. اس سے کس کی مدد؟ اللہ کی. ان اللہ مع الصابرین. نہیں 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 یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ المدد یا نماز, المدد یا صبر. یہ تو تم بھی نہیں کہتے ہو. کس مسجد میں لکھا ہوا ہے بریلیوں کی یا شیعہ کی المدد یا نماز, المدد یا صبر؟ عام مسلمان سے بھی پوچھے وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور نماز وہ اعمال ہے جن سے اللہ کی مدد ملتی ہے. المدد یا نماز کہاں سے ہو گیا؟ المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی مدد کا ذکر تھا. ان لوگوں کا لیول صرف یہ ہے, ان لوگوں کا لیول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمیں آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں جی امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہو گیا. اندازہ کرو, مفتی اکمل صاحب نے باقاعدہ کتاب میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. امی سے روٹی نہ مانگے یار, کس نے کہا امی سے روٹی نہ مانگے آپ؟ اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کیا تعلق بن گیا؟ ایک اور جاہل آیا, وہ شیعہ کا عالم تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں تو غیر اللہ کی مدد مانگی گئی ہے. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ان کا علمی لیول دیکھ کے. وہ کہتے ہیں شروع میں نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جی. تو کہتے ہیں کیا ہم انبیاء کرام کی اہل البیت کی صحابہ کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ جو قرآن میں آتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف ہونی نہیں چاہیے تھی. اے بھی چکر دے بھیجے. آپ ان کا لیول دیکھ لیں. اور بھائی انبیاء کرام علیہ السلام اہل البیت کی انبیاء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے, اور اس تعریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں. کیا ہم انبیاء کی نماز پڑھتے ہیں, ان کے آگے جھکتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ تعریف اور ہے, یہ تعریف اور ہے. کہتے ہیں نہیں, چونکہ وہاں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے جب قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو پھر مدد بھی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر کسی اور کی مدد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا. بھائی فرق تو آپ کو لگا, آپ کے بزرگوں کو لگا. رکو ذرا, صبر کرو, آجا سمجھاتے ہیں تجھے. قرآن میں لکھا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ امی قبر میں چلی جائے اور قبر سے وہ روٹی نکال کے دے گی. یہ تو یہ کر رہے ہیں نا بھائی, آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, بالکل درست ہے, لیکن آپ بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی 2 بوتلیں نیسلے دی ذرا بھیجیو, نال پیزا بھی. تو عبدالقادر جیلانی نہیں بیچ سکتے بھائی, وہ قبر میں جا چکے ہیں. ہاں یہاں آپ کا کوئی دوست ہے, آپ اسے فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں دوست یہ بھجوا دے, بھیج دیں گے. اسباب کا کیا لینا دینا اس معاملے میں کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارے؟ تو امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. ظاہری اسباب آپ اختیار کریں گے, ایون بندہ سامنے بھی نہیں, ٹیلی فون پہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, منگوا لیں. لیکن اس کو آپ اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد ثابت ہو جاتا ہے, تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. کوئی مسلمان فرشتوں سے بارش نہیں مانگتا, اللہ سے مانگتا ہے. اگر اسباب کو آپ پکارنا شروع کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا. فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے انہیں پکارنا شرک ہے, تو جن بابوں کی ڈیوٹیاں بھی کوئی ثابت نہیں ہے انہیں پکارنا شرک نہیں ہوگا. مدد کے لیے, ویسے محبت کے لیے پکار سکتے ہیں آپ, لبیک یا رسول اللہ کہیں, لبیک یا حسین کہیں, یہ محبت کے لیے, مدد کے لیے نہیں پکاریں گے. ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو, رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں. یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں, یا رسول اللہ سے کس کو چھیڑا ہے؟ المدد کہیں گے, کسی پیغمبر کے ساتھ, کسی فرشتے کے ساتھ, کسی جن کے ساتھ, کسی بزرگ کے ساتھ. تو یہ آپ نے اللہ کا حق چھین کے اسے دے دیا. سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا اسباب میں, سورج ہے. سورج کی وجہ سے دنیا میں موسم تبدیل ہوتے ہیں, سورج کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں, سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں. یہ سارے کا سارا فوڈ کا سرکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج ختم ہو جائے کوئی پودا بھی سلامت نہ رہے پلانٹ ارتھ کے اوپر. یہ ساری کی ساری زندگی سورج کی برکت سے ہے. ہمیں کبھی وہم بھی ہوا ہے کہ ہم, آپ یہ دیکھ لیں, آلموسٹ 2 ہفتے ہونے والے, سورج نہیں نکل رہا, ہمارے جیل میں تو نہیں نکلا دھند کی وجہ سے. تو میں اب کیا کہوں گا, المدد کیا سورج بادلوں سے باہر نکل آئے, ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے, کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, فرشتوں یہ پیغام دے دو. فرشتوں کو نہیں آپ پکار سکتے, بادلوں کو نہیں پکار سکتے, سورج کو نہیں پکار سکتے, اسباب کو آپ پکار ہی نہیں سکتے. ان لوگوں کا لیول دیکھیں کہ اسباب کو انہوں نے اپنا مشکل کشا سمجھا ہوا ہے, حالانکہ اسباب مشکل کشا نہیں, مشکل کشا مسبب الاسباب ہے. ہاں ظاہری اسباب جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں وہ تو آپ نے یوز کرنے ہیں. مثال کون سی اٹھاتے ہیں اور فٹ کہاں جا کے کرتے ہیں. اچھا میرے بھائیو, اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر, بڑی مشہور حدیث ہے, اور اس حدیث کے بارے میں نے اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ ایک حدیث 3 بنیادی عقیدے کلیئر کر دے گی کہ اس کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی.
کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا کافروں نے، اور وہ 70 نبی الاسلام کے لائق ترین سٹوڈنٹس تھے، قرآن جاننے والے تھے۔ اب جب انہیں شہید کیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے شہید ہوتے ہوتے ایک دعا کی، اور دعا کے الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں، اور ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے لیے یہ پیغام بھجوایا۔ اب دیکھیں نبی الاسلام جب دنیا میں موجود تھے، کسی نے یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، اس کے تحت انہوں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ وہ کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، حالانکہ نبی الاسلام قبر اطہر میں بھی تشریف نہیں لے گئے، مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور وہ صحابی کا کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ یعنی ان کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو نبی کو پتا چلے گا، مطلب علم غیب کا صحیح والا عقیدہ کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ نبی کو پتا ہوتا ہے۔ دوسرا، ان صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی الاسلام حاضر و ناظر نہیں ہے، یعنی یہاں موجود نہیں ہے، ویسے تو یہ لفظی گستاخانہ ہے، حاضر تو ہم حضور کے سامنے ہوں گے، حضور ہمارے سامنے حاضر تو نہیں ہوں گے، تشریف لے کر آئیں گے۔ دیکھو کتنے گیا دماغ میرا، یہ لفظی گستاخانہ ہے حاضر و ناظر۔ حاضر تو ہم رسول اللہ کے سامنے ہوں گے، نبی الاسلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، وہ تو تشریف لائیں گے، چلے ایک ٹرم کے طور پر۔ تو صحابہ کرام کا حاضر و ناظر والا عقیدہ نہیں تھا، ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں کہ ہم آپ کی خاطر جان دے رہے ہیں اور آپ کے دین پر قائم ہیں۔ تیسرا، استمداد اور استعانت یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ مدد، دیکھیے ہم آپ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں دھوکے سے انہوں نے شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ ایک حدیث اور 3 عقیدے، علم غیب، حاضر و ناظر اور استعانت اور استمداد، یہ عقیدہ بتا دیا کہ اس کی صحیح والی شکل کون سی ہے۔ اور پھر نبی الاسلام نے پوری مبارک زندگی کے اندر جتنی بھی دعائیں سکھائی ہیں، جتنے وظیفے تعلیم فرمائے ہیں، اور جن پر آپ نے خود عمل کیا ہے، ان میں کوئی اس طرح کی وسیلے والی بات جو یہ پیش کرتے ہیں دھو زبردستی والی، وہ موجود نہیں ہے، یا غیر اللہ سے مدد نہیں ہے۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، وہ ساری کی ساری ربنا کے ساتھ ہیں۔ بعض تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہوئی ہیں، ساری کی ساری ڈائریکٹ دعائیں۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب کبھی مشکل اور پریشانی آتی تھی تو وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ قرآن میں آیت بھی ہے کہ جب صحابہ کرام کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر جامعہ ترمذی میں ہے المستدرک للحاکم کے اندر اس کی صحیح سند موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ نبی الاسلام کو جب کبھی بھی مصیبت اور پریشانی آتی تو آپ کیا دعا کرتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو نبی الاسلام تو یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ ہاں ایک پروٹوکول ہے دعا کا، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کا ذکر کر کے اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ تو جب بھی دعا کرنی ہے پہلے اللہ کی حمد، پھر درود شریف اور پھر دعا۔ نماز میں بھی ہم یہی کرتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ تھوڑی سی عقل اگر استعمال کی جائے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے توحید کے نام کے اوپر امت میں شرک پھیلایا ہوا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں نہیں پوری امت کو مشرک بنا رہے ہیں۔ ہم صرف عقیدہ بتاتے ہیں شرک ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں فرقہ یا فلاں مولوی کافر اور مشرک ہے، اسلام سے نکل گیا، یہ تو ہم نے کبھی بات نہیں کی ہے۔ ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، دیٹس آل، یہ تو ہم نے بتانا ہے۔ اگر نہیں بتائیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس طریقے سے اصلاح نہیں ہو سکتی کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے کبھی تو یہ سمجھ آئی ہوتی آج دنیا میں اتنی چینج ہمارے بعد کیوں آ گئی ہے۔ ہم نے بتایا کہ ٹوٹی کمند کہاں انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اور آپ کو غلط چیزیں قرآن و سنت کے لبادے میں اوڑھ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن و سنت کا کوئی لینا دینا نہیں ان عقائد کے ساتھ جو یہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ مولا علی نے یہ تعلیم کیا تھا کہ میں تو پوری زندگی اللہ کو مدد کے لیے پکاروں، اور تم میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دو۔ مولا علی نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ مکتوب نمبر 31 نکال لیں، جو خط حسن ابن علی کے نام ہے، نہج البلاغہ میں، شیعہ کی کتاب میں۔
وہ سٹارٹ ہی اتنا زبردست انداز میں ہوتا ہے, کافی لمبا کھاتا ہے وہ تو سارا, ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ چاہیے میں اگر ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کروں. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے حسن, یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے ان قریب مر کے فنا ہو جانا ہے. اے میرے بیٹے حسن, تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو, پریشانی ہو, تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے, صرف اللہ کو پکارنا ہے. میرے بیٹے حسن یاد رکھنا, اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت سے, جس کے صدقے سے, جس کے وسیلے سے اندر آنا پڑے. تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. تو مولا علی نے تو کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا, یہ قرآن میں لکھا تھا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ بے شک میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے دعا میں پکارے. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں, مجھ پر ایمان لائیں, جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو مولا علی نے جو عقیدہ بتایا وہ موجود تھا. یہ وہی عقیدہ جو نبی اسلام نے دیا ہے. ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور آپ نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی, وقال ربکم, اور تمہارے رب نے یہ وصیت کی تھی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ دعا کرنے میں مجھ سے تکبر کریں گے, مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے. عبادت کا لفظ آیا دعا کے لیے, ان قریب میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. نبی اسلام نے یہ آیت پڑھی کہ دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ امی سے روٹی مانگنا یہ دعا نہیں ہے, یہ اسباب ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ تو ہے کہ ہم نے مدد اللہ سے مانگنی ہے, دعا اللہ سے کرنی ہے, لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں کرنی؟ اے بچو کر لیتے, ہم نے وہ بھی نکال دیا. ہاں جی لکھا ہوا ہے کہ دوسرے سے نہیں کرنی. کدھر لکھا ہوا ہے؟ جناب شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں لکھا ہوا ہے, قرآن کی آیت ہے, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. یہ شیعہ مکتب کے صبح شام کی دعاؤں میں ہے, اہل البیت کی دعاؤں میں. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں تو انہی گھروں میں تم رہتے ہو, تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد, لیکن اللہ کو موت نہیں آتی. زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شخص بھی مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا سن سکتا ہے, گویا اس نے اسے اپنا خدا مان لیا. یا علی مدد کا مطلب ہے مولا علی کو خدا ماننا. یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی کو اپنا رب ماننا. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہو. اللہ نے پہلے کہہ دیا نصیحت بہت کم لوگ حاصل کریں گے. تو قرآن اپنے عقیدہ توحید کے مقدمے میں بالکل کلیئر ہے. اس کے اندر اگر کوئی اپنی طرف سے اپنا لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی شیطانی عقیدہ داخل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے یہ کام لیتا ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ وہ تمام وساوس ایڈریس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی جینیس صاحب کہتے ہیں کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. رکو ذرا صبر کرو, لکھا ہوا ہے. پہلے یہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے, کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ نہیں, تو بعد میں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں, اجماع امت ہے اس عقیدے کے اوپر. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے. قرآن میں تو اس سے بھی آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ. بھائی جب تم یہ کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے, ہاں پھر اللہ کا بندہ کوئی کہے گا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. جب تمہارے فرسودہ نظریات آئیں گے نا تو یہاں سے بھی جملے اسی لیول کے اٹھیں گے. ہاں کیوں اٹھیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے امام کی سنت ہے, خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کا عقیدہ تو آپ نے سن لیا, ابوبکر کا بھی عقیدہ سنیں. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث ہے. نبی اسلام کی میت رکھی ہوئی ہے, حضرت ابوبکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی اسلام کے چہرے اقدس سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا, کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. کیونکہ باہر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ نبی اسلام دنیا سے تشریف لے گئے میں اسے قتل کر دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر کا عقیدہ نہیں تھا کہ نبی اسلام نے دنیا سے نہیں جانا, انہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے غلط تعویل کر لی کہ نبی اسلام نے چونکہ وعدہ دیا ہے, بخاری مسلم میں آیا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائرز گر جائیں گی. حضرت عمر یہ سمجھتے تھے نبی اسلام کی مبارک زندگی میں یہ ہوگا. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے اور پھر واپس آ گئے تھے, نبی اسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے, واپس آ جائیں گے اور یہ کام پورا ہوگا.
لیکن وہ اللہ کی مرضی تھی خلفائے راشدین کے دور میں پورا ہو، تاکہ بعد میں جو کتے بھونکے خلفائے راشدین کے اوپر ہم انہیں بتا سکیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت حق کی یہ کمپلیشن اور تکمیل خلفائے راشدین کے دور میں جا کر ہو، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انشور کی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت حق کا جو پیک ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں آئے۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو لوگ حضرت عمر کی طرف سے ہٹ کے حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، ظاہر ہے وہ بڑی پرسنالٹی تھے۔ حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو بولا حضرت ابوبکر نے وہ وہی جملہ تھا جو انجینئر صاحب اپنی طرف سے بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فان اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے؟ آپ نے تو مرنے کا لفظ استعمال کیا، وصال شریف بھی نہیں استعمال کیا، وفات شریف بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اس آیت کی تشریح کی۔ ہاں اس طریقے سے ہم بھی تشریح کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو چاہیے کوئی نہیں۔ تو نفع نقصان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا ان سب کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، وہ کسی پیغمبر کا، کسی فرشتے کا، کسی بزرگ کا اختیار نہیں ہے۔ نفع میں کیا آتا ہے؟ سانس، کھانا پینا، زندگی، اور نقصان میں پیشاب کا بند ہو جانا، سانس کا رک جانا۔ ہاں تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، ہر نفع ہر نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا، کیا صحابہ کرام میں کوئی عبادت کرتا تھا؟ انہوں نے تو 295 لگوا دینی تھی کہ جی تو نے صحابہ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا، ہم میں سے تو کوئی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، یہ موقع ہے اور یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ نبی اسلام کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی، توحید کا خطبہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا بریلویوں تمہارے مولوی یہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے، صرف صدیق اکبر کانفرنس کر سکتے ہیں، ہاں ابوبکر صدیق کا خطبہ نہیں بیان کر سکتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں۔ افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وصال فرما جائے یا شہید ہو جائے، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ کیا تم نے نبی کے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی، تو کیا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دین چھوڑ دو گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور دیکھیں استعمال کب ہوئی جا کے۔ پھر اگلی آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ لیکن جو حضرت ابوبکر کا اپنا خطبہ ہے وہ اپنا ذاتی خطبہ ہے ان کا، وہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا محمد رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا جیسس کرائسٹ بن جانا ہے، اگر اس موقع کے اوپر میں ذرا سا ڈھیلا پڑا، کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اینڈ ٹائم کے اوپر سیدنا ابوبکر نے چھکا مارا، جی ایسا چھکا مارا کہ آج ہم ان کے منہ کے اوپر کالک مل سکتے ہیں کہ دیکھو توحید اس طرح بیان ہوتی ہے۔ توحید جب بیان ہوگی پھر حضرت ابوبکر کہیں گے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اگرچہ عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہاں اور جب تم یہ کہو گے کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ابوبکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا کہ ان کو کیا ہے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات۔ ہمارے بھی بھولے بالے اسٹوڈنٹس جو ہے نا بعض، جی اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں، اور نہ تو اختلاف کو کرنا ہے تو چاچا اختلاف کرو، پہلے کسی کا مقدمہ سمجھو۔ اختلاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔ جب مجھے لگا کہ میں مزاروں پہ جانے سے روک رہا ہوں تو میں نے رجوع کیا، اور میں نے کہا جایا کریں مزاروں پہ، اور وہاں اونچی آواز سے کہیں کہ اللہ جو یہ بابا دفن ہے اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ جو یہ چھپ کے کرتا تھا، جو یہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا، وہ سارے گناہ معاف کر دیں، اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ قیامت والے دن جب یہ ننگا اٹھایا جائے تو اللہ اسے لباس پہنانا۔ قیامت والے دن جب یہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو تو حوض کوثر نصیب فرمانا۔ یہ سارے الفاظ بولو تاکہ پتہ چلے کہ کیا اوقات ہے ان کے بزرگوں کی۔ میرے نبی صاحب ہاں کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاعری کوئی نہیں۔ ہمیں آگے یہ چیزیں سکھاتے ہو اللہ کے بندو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہر شخص کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے۔ قیامت تک جب جب فتنے اٹھیں گے نا تب تب
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے کہ ان فتنوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور وہ اس دور کی لینگویج بول کے ایڈریس کیا جاتا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آج کے تو ہمارے میجورٹی پرابلمز وہ ہیں جو آپ کو امت کے مفسرین نے بھی ایڈریس کیے ہوئے نظر نہیں آئیں۔ مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ ابن کثیر نے کہیں علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ ایڈریس کیا ہوا ہے، استعانت کا مسئلہ، جب یہ بیماریاں اٹھتی ہیں نا پھر اسی طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ کہتے نہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ بھائی جب محمود احمد عباسی ناسبی یہ کتاب لکھے گا خلافت معاویہ و یزید اور دفاع کرے گا بنو امیہ کا جھوٹا، تو مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھے؟ مودودی صاحب نے جواب میں کتاب لکھی ہے، گند تمہارے بزرگ کریں، اہل بیت کے ساتھ دشمنی تمہارے بزرگ کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اہل بیت کا دفاع بھی کرواتا ہے۔ جب وہابی قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیں گے تو جناب 2812 بھی آ جائے گی باہر مارکیٹ میں، یہ بخاری میں پہلے کی موجود تھی، لیکن ضرورت جس وقت پڑی، جس طرح کہ وہ آیت پہلے سے موجود تھی قرآن میں وما محمد الا رسول، لیکن نکلی کس وقت؟ حضور کی میت کے اوپر ضرورت پڑ گئی نا۔ تو یہ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس ہے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو جب مولا علی کے دشمن پیدا ہوں گے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ مولا علی کا غلام پیدا کرے گا جو دفاع میں وہ ساری حدیثیں نکال کے سامنے رکھے گا۔ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا جی؟ ادھر سے آیا ہے۔ ہاں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے عرصہ دراز سے، جی بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے۔ جی بالکل، وہ آپ کے بزرگ تھے۔ یہ کون تھے خوارج؟ حضرت علی کے دشمن، وہ تو تم ہو، علی کا شیعہ تو میں ہوں، علی کا دفاع تو میں کر رہا ہوں۔ خارجیوں کی اولادیں ہمیں بتائیں گے کہ ہم بدترین مخلوق ہیں، اور بدترین مخلوق تو تم ہو جنہوں نے بنو امیہ کی تنہائیں کھائی ہیں۔ ہم تو حضرت علی کے سپورٹر ہیں جی، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ بالکل، یہ تمہارے بارے میں ہے۔ 5 نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ زبان سے حلق سے نیچے اتر کے دل تک عقیدہ نہیں جاتا۔ نماز پڑھ کے تو بابے کے آگے جا کے جھکتے ہو۔ یہ تم لوگ ہو، زبان تک صرف آیت ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ دیکھو ہمارے تو دل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ تمہارا حال یہ ہے، تمہاری مسجد میں کوئی رات کے یا اللہ مدد لکھ جائے نا تم اس کے اوپر پیٹ پھروا دو گے۔ جاؤ جی، چیلنج ہے وہابیوں، کسی بھی بریلویوں کی مسجد میں یا اللہ مدد لکھ کے بتاؤ، اور لکھنا ساتھ صرف اور صرف یا اللہ مدد۔ اور بریلویوں چیلنج ہے، تم بھی بڑی پینگیں بڑھا رہے ہو نا وہابیوں کے ساتھ، کسی وہابی کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ لکھ کے بتاؤ۔ ہم دونوں عقیدوں کو صحیح مانتے ہیں، ہم مدد یا رسول اللہ نہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن ہم نے کہا ہے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ دیکھیں ان بابوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تو یا رسول اللہ دیکھیں ان کے ساتھ کرتے کیا ہم نے ایسا لبیک کہا ہے کہ ان کے سارے لبیک فارغ ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، وہ جی خوارج، اور پھر اس کو خود سے بریف کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ خوارج بتوں والی آیات جو ہے وہ انبیاء کے اوپر لگاتے تھے۔ یہ تو نہیں لکھا ہوا اس کے اندر، لکھا ہوا ہے کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ کون؟ خوارج۔ بتوں والی آیات انبیاء کے اوپر لکھا ہی نہیں ہوا، کون گلا کرتے ہو؟ بالکل، آپ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آج بھی اگر کسی کے عقیدے میں کفر اور شرک نہیں پایا جاتا اور آپ کافروں والی آیات ان کے اوپر لگاتے ہیں تو کفر آپ کی طرف لوٹ جائے گا۔ جس طرح آپ سب لوگ مجھے قادیانی کہتے ہیں، تو میں تو غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتا ہوں، چشتی رسول والے کو بھی دجال سمجھتا ہوں، تھانوی رسول والے کو بھی دجال سمجھتا ہوں، عبارتوں کی حد تک، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مر کے اپنے جام کو پہنچ چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، عبارتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا تو کوئی نہیں لینا دینا اس کے ساتھ۔ تم بتاؤ تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ الزامات میرے اوپر لگاتے ہو۔ تو الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کامل الایمان مومنین تھے، ان کے اوپر خوارج نے غلط آیات فٹ کی، اس وجہ سے عبداللہ بن عمر کہتے تھے یہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ صحابہ تو اس طرح کے نہیں تھے جس طرح یہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کفر شرک کرتا رہے تو اس پہ آیت نہیں فٹ ہو سکتی، یہ تو بات ہی نہیں کی انہوں نے، اور خود یہ فٹ کرتے ہیں۔ ہاں، ہر گستاخ رسول کو کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ جب تک بریلوی تھا اللہ علی تھا، جیسے بریلوی چھوڑتا کہتے ہیں یہ تو رامی ہے، قرآن میں لکھا ہے بعد ذالک زنیم۔ ولید بن مغیرہ والی آیت فٹ کرتے تھے، تو ولید بن مغیرہ تو کافر تھا، اور تم سارے دیوبندیوں اور وہابیوں کو گستاخ رسول کہہ کے کافروں والی آیت نہیں فٹ کرتے ہو، اور خود بریلویوں کے اوپر بھی فٹ کرتے ہیں۔ یہ میلاد کے جلسوں میں یہ آیت نہیں پڑھتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھا کہ یہودی رسول اللہ کی اتباع کے لیے راضی نہیں تھے، تو یہ صحابہ کو تو نہیں حضور کہ کہا گیا کہ بھئی اگر تم دعوے دار ہو تو یہ کرو۔ صحابہ کرام تو پہلے ہی اتباع کرتے تھے، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہے پھر آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں تھی، مسلمانوں پہ نہیں فٹ کرتے۔ جسے فٹ اسے گفٹ، ہاں جسے فٹ نہیں ہے اسے گفٹ کرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا، جان بوجھ کے اگر ایسا کیا تو وہ کفر کا فتویٰ اس پہ لوٹ جائے گا۔ تو عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہے کہ بدترین ہے وہ لوگ جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، یعنی کہ خوارج۔ لیکن
اس کو اس اعتبار سے پریزنٹ کرنا کہ جی ہم اب شرک سے متعلق آیات اور احادیث شرک کرنے والوں کے اوپر نہ لگائیں کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں. نہیں, ہم ان کے عقیدے کی گمراہی واضح کریں گے, ان کو کافر و مشرک نہیں کہیں گے, عقیدے کی گمراہی واضح کریں گے. اور اس میں توحید کی دعوت دینے والوں سے بھی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, علماء عرب سے بھی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی. آپ ان کی بھی توحید کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, وہ ساری بتوں والی آیات انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ جب بریلوی پڑھتے ہو کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں, یہ تو ہم تو بتوں کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو انبیاء کرام کی بات کر رہے ہیں, اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, انہوں میرے حل پہ جو میں بیٹھے نا, میں نے تو دعا صرف اللہ ہی سے ریسرچ پیپر نمبر 3 اور اپنے لیکچر کے اندر اور باقی لیکچرز میں آیات ہی ساری وہ کوٹ کی ہیں جو ہے ہی انبیاء کرام کے بارے میں, اور عام نبی نہیں, اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم. اگر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی عقیدہ قرآن میں آ گیا تو عیسیٰ ابن مریم تو بت نہیں ہے نا, کیونکہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں آیا, اب تم نہیں بھاگ سکتے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے. تو سنو پھر کیا کچھ آیا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا, مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, وہ دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ہائے ہائے ہائے, اب یہ نہیں مطلب ہوگا کہ روٹی افضل ہوگی, یہ تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں نا جی, چڑیا اڑ سکتی ہے تو ولی کیوں نہیں اڑ سکتا, اڑو نا. ہاں, ولیوں کے ماننے والے تو چڑیا سے تو بہتر ہے نا, تو چڑیا تو اڑتی ہے, مننے والے کیوں نہیں اڑ دے. ہاں بھائی, چڑیا کو اللہ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسان کو نہیں دی. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان کی کوئی توہین ہو جائے. وہاں پہ بھی اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اللہ کھانا نہیں کھاتا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا, سورہ الذاریات میں, وہ کچھ نہیں کھاتا, سب کو وہ کھلاتا ہے. ہاں, خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہے, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور ان کی طرف دیکھو کتنے الٹے پھیرے جا رہے ہیں. اے نبی سے فرماؤ کیا قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ, عیسیٰ اور ان کی ماں کو. اور مفتی یہ کہتا ہے جو درمیان ہی ہے نا, سنی ہے نا شیعہ, کہتا ہے من دون اللہ جو ہے نا وہ اللہ نے بتوں کو کہا ہے. اور پڑھو قرآن, من دون اللہ اللہ نے انبیاء کو بھی کہا ہے. جب مخلوق انبیاء کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے گی تو انبیاء بھی پھر من دون اللہ میں ہی آئیں گے, اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہوگی. کیا تم من دون اللہ کی عبادت کر رہے ہو, عیسیٰ ان کی ماں کی, جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واضح لکھا ہوا ہے, من دون اللہ بھی کہہ دیا, اور یہ کہہ دیا عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو چاہیے کوئی نہیں, لے لو بابے. تو ہر آیت سے یہ رزلٹ نکل رہا ہے کہ بابے تو چاہیے کوئی نہیں. اچھا, اس کا بھی جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں ہم تو باپوں کی عبادت نہیں کرتے. قرآن میں ہے کہ اے نبی تم ایسوں کو پوج رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. تو ہم تو بزرگوں کو نہیں پوچھتے ہیں, ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, آگے کیا لکھا ہے, یہ تمہارے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں. عبادت والی بات چھوڑو, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم اولیاء اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اگرچہ کر رہے ہو. جب ایاک نستعین کی وائلیشن کرتے ہو نا, یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے, تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں آیا الہ مع اللہ, کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگی جائے, تم عبادت کر رہے ہو. چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کو صرف نظر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. آگے لکھا ہے عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے. اب بتاؤ, ادھر آگے بند ہو جاتی ہے زبان, یہ آخری چکا ہوتا ہے, یہ آخری کیل ہوتا ہے ان کے تابوت میں, کہ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو غصے کا اظہار کیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. فمن یملک من اللہ شیئا, اے لفظ ہے بابے شاہی کوئی نہیں, شیئا. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کے مقابلے پہ کوئی کیا کر لے گا؟ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم, ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں تمام کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کام ڈالا تھا کرسچنز نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کتنے سخت جملے بول دیے کہ اگر عیسیٰ, ان کی والدہ اور جتنے زمین میں سارے بزرگ فارغ ہو گئے نا, سب کو اللہ ہلاک کر دے. یہ بھی نہیں کہا موت دے دے, غصے کے ساتھ ان کو ہلاک کر دے اللہ. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ جناب جب توحید بیان ہوتی ہے پھر اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. نہیں اللہ کر سکتا ہے تو اسی نہیں کر سکتے. ہائے ہائے, انجینئر صاحب نے ادھر بھی جواب دے دیتا, کیا ابو بکر اللہ نے, ہاں یہ ابو بکر نے کیا ہے, الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے اللہ زندہ ہے. یہ ابو بکر بول رہے ہیں, اللہ نہیں بول رہا. اگر صرف آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی ہوتی تو یہ بچ سکتے تھے کہ وہ صرف آیت حوالہ کوٹ کر رہے, صرف آپ کچھ نہیں سن کہہ رہے, لیکن انہوں نے آپ خود کہہ دیتا, بس ختم, بس ہوا نکل گئی. ٹوٹل پوری بریلویت اور شیعت دا شرک ایسی ہے جڑا میں اینج کر کے نا
ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 10.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਸ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ। ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ। कोई ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠਾ वसवसा शैतानी अकीदा जिसके जरिए तुम लोगों को धोखा देते थे ना, मैंने सारे का सारा उखाड़ के फेंक दिया। अभी भी काफी सारी बातें करने वाली हैं, लेकिन वही बात है, मुख्तसर वक्त में मैंने सिर्फ सेंटर्ड किया वो छोटू पीर को और उनके उस्ताद बगदादी साहब को, ताकि उन्हें खुराक मिल जाए और इनकी मजीद मीम्स बने। वैसे तो मीम्स में ऑलरेडी जवाब जा चुके हैं, लेकिन एंड पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे 5 लेक्चर्स तमाम स्टूडेंट्स को देखने चाहिए अगर उन्होंने तौहीद समझनी है और तौहीद का काम करना है। तौहीद के बगैर ना तो खत्म नबूवत के अकीदे का कोई फायदा है, ना मोहब्बत रसूल का कोई फायदा है। बिल्कुल ज़हन में रखिएगा, ना मोहब्बत अहले बैत काम आनी है, ना सहाबा की मोहब्बत काम आनी है। बिल्कुल क्लियर कट है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दुआ दी थी मकबूल, जो दुनिया में उसने कर ली। मैंने अपनी दुआ संभाल के रखी है अपनी उम्मत के लिए। मेरी दुआ से मेरे हर उम्मती को नफा पहुंचेगा सवाए उस शख्स के जिसने दुनिया में किसी किस्म का शिर्क किया हो। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। ज़हन में रखिएगा, शिर्क कोई नहीं जवाब होना, बिल्कुल ना कोई शफात काम आनी है, ना कोई मोहब्बत काम आनी है। सीधी सी बात है, जीरो टॉलरेंस शिर्क के मामले में। सही मुस्लिम में हदीस है, अगर मेरा बंदा जमीन और आसमान भी गुनाहों के भर के ले आए और उसने मेरे साथ शिर्क ना किया हुआ, मैं उतनी मगफिरत के साथ उसके साथ क़यामत वाले दिन मुलाकात करूंगा, बशर्ते कि उसने शिर्क ना किया हुआ। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, इब्न मसूद कहते हैं नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने शब मेराज 3 तोहफे दिए थे। नंबर 1 5 नमाजों का तोहफा, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात, और नंबर 3 अगर आपका कोई उम्मती शिर्क नहीं करेगा ना तो मैं उसे बख्श दूंगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। जो शिर्क करेगा वो नहीं बचने वाला भाई, सीधी सी बात। 18 अंबिया का नाम अल्लाह ने लिया है सूरतुल अनाम में, बाय नेम मेंशन करके एंड पे कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये भी शिर्क करते होते हम इनके माल भी बर्बाद कर देते। हालांकि अंबिया ने शिर्क नहीं करना, समझाने के लिए बात की कि अगर अंबिया से मैं ऐसी बात करूं तो बाबे शाही कोई नहीं, ये बताना चाह रहा था अल्लाह ताला। हाँ, फिर स्पेसिफिकली हमारे नबी इस्लाम को सेंटर्ड करके अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, और बेशक हमने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ भी और तुमसे पहले तमाम अंबिया की तरफ ये वही की थी कि अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैंने 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं जो एंड पे मैं बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें रह जाएं। ज़ाहिर है कि हर एक के साथ कोई ऐसी चीज जुड़ी होती है जिसके साथ फिर 1 घंटे का लेक्चर जुड़ा होता है, लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो ही समझने का, उनके लिए सबसे पहले दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। ये 10 साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड है और उसके ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा हुआ है जो मैंने उसमें कवर किया था, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, रिसर्च पेपर नंबर 3। दूसरा लेक्चर है तौहीद से मुतालिक 10 धोखे, 5 कुरान की आयत से धोखे देते हैं और 5 अहादीस से, वो मैंने कवर किए हैं। तीसरा लेक्चर है वसीला के नाम के ऊपर धोखा। वसीले को हम भी मानते हैं, लेकिन जो मशरू वसीला है वो मैंने तफसीली उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। चौथी वीडियो है मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, जो एक हदीस इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके सारे का सारा तौहीद के अकीदे के अंदर करप्शन वाला मामला किया हुआ है। और 5वां लेक्चर है जो कुछ अर्सा पहले मैंने रिकॉर्ड करवाया, शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना। जो कोई इन्हें तौहीद बयान करता है कहते हैं शैतानी तौहीद है, तो हमने बताया कि शैतानी तौहीद इनकी तौहीद है। हम तो अंबिया की बताई हुई रहमानी तौहीद को मानते हैं, ये बाबों की बताई हुई शैतानी तौहीद को मानते हैं। ये 5 लेक्चर्स तौहीद के हवाले से जिस नबी को 2 नंबरी की है या अपना शिर्क जस्टिफाई करने की कोशिश की है, मैंने हर चीज खोल के बयान कर दिए, कोई टॉपिक बचेगा नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में इंशाअल्लाह ताला। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।